اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، آج شب قدر کی شب ہے، تو آپ سب کی خدمت میں شب قدر کے مشترک اعمال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور یہ وہ اعمال آپ کے پیش خدمت ہیں کہ جو ان تینوں راتوں میں 19، 21 اور 23 کی شب کو انجام دیے جاتے ہیں۔ پہلا عمل شب قدر میں غسل انجام دینا، اور علامہ مجلسی کے مطابق بہتر ہے کہ اس غسل کو غروب آفتاب کے وقت انجام دیا جائے اور اسی کے ساتھ مغربین ادا کی جائے۔ 2 رکعت نماز شب قدر، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھی جائے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ وہ انسان اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسرا عمل آج کی رات کا شب بیداری کرنا اور عبادات کی حالت میں رات گزارنا۔ چوتھا عمل امیر المومنین امام علی کے قاتلوں پر لعنت کرنا، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ پانچواں عمل دعائے جوشن کبیر پڑھنا، اور چھٹا عمل زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اور 7واں عمل قرآن سر پر رکھ کر خدا کو چہاردہ معصومین کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، جس میں قرآن کو کھول کر اپنے سامنے رکھے اور کہے اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عنقائک من النار۔ اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرے، پھر قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھے اور کہے اللہم بحق ھذا القرآن بحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس کے بعد ان تمام اذکار کو 10 مرتبہ کہے، بک یا اللہ بمحمد بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین بعلی ابن الحسین بمحمد ابن علی بجعفر ابن محمد بموسیٰ ابن جعفر بعلی ابن موسیٰ بمحمد ابن علی بعلی ابن محمد بالحسن ابن علی بالحجہ۔ یہ تمام اذکار 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی حاجات طلب کرنی ہے، اور بالخصوص امام الزمان کے ظہور کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس سے اگلا عمل 100 رکعت نماز بجا لانی ہے، اور اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو وہ اس 100 رکعت نماز کی بجائے اپنی قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ امید ہے کہ عزیزان محترم کے لیے یہ اعمال فائدہ مند ہوں گے، اور آپ سب اس حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔